الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید واما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ ٹھیک ہے جی، آج 9 نومبر بھی ہے اور آج یوم اقبال بھی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا آپ نے نا وفاداروں والا درود پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نے درود نہیں صحیح پڑھا کوئی، اللہ آپ کی سبحان اللہ کی گونج کافی زیادہ تھی، درود کی تو آواز ہی نہیں آئی کوئی بھی۔ ٹھیک ہے، نہیں حضرت جی، یہی تو میں احباب سے اسپیشل بچوں سے کہتا ہوں، پتر جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم کرتے کوئی نہیں۔ یہ بھی میں نے اٹھ کے جانا ہے، آپ نے میرے کوٹ کے بٹن بھی توڑ دینے، آپ نے میری گھڑی بھی توڑ دینی، آپ نے مجھے اتنا کھینچنا ہے، لیکن اللہ مجھے کچھ نہیں، میں ہر دوسرے تیسرے دن گھڑی بدلتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہو تو میں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی محبتیں ہیں، لیکن میں بچوں سے کہتا ہوں پتر کچھ بھی نہیں ہونا مجھے کھینچنے سے، جو ہونا ہے وہ حضور سے درود پڑھنے سے ہی ہونا ہے۔ وہ آپ پڑھتے کوئی نہیں ہے، وہ آپ پڑھتے کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نا، آپ نے درود پڑھا ہے نا، تو جیسے اب آپ نے سبحان اللہ کیسے آپ نے درود پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا آپ نے کوئی ہے نہیں۔ پتر بدلو اپنے آپ کو، کوشش کرو۔ اور دیکھو حضرت جی، ایویں بندہ پہ جھوٹیاں بڑکا مارے کہ ہم یہ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت۔ ہم کون سے ایسے صوفی لوگ ہیں کہ ہم ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں اور ہم نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ محفلیں غنیمت ہوتی ہیں، یہ محفلیں یہ غنیمت ہوتی ہیں، یہ موقع ہوتا ہے۔ یہ آپ جیسے میں، یہ ماشاءاللہ جو علماء ہیں، یہ ہمارے ماشاءاللہ سیفی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وہاں تاری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں ان کی نہیں باتیں کر رہا، یہ میں آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں۔ یہ تو صوفی لوگ ہیں نا، ان کا تو ماشاءاللہ سارا دن ہی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے گزرتا ہے۔ میں آپ کی اور اپنی بات، ہم وہ ہیں جن کا یہ محفل ہی بہانہ ہوتی ہے حضرت۔ اب دیکھیں نا، آپ سچ سچ سوچنا، اگر یہ محفل نہ ہوتی تو ہم نے کہاں کہاں ہونا تھا حضرت؟ کسی نے باہر چونک میں ہونا تھا، کسی نے ٹی وی پہ ہونا تھا، کسی نے کہیں ہونا، یہ ایک بہانہ بن گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر اب اس بہانے سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اس بہانے سے فائدہ اٹھایا کرو اور دیوانوں کی طرح حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو۔ چھوڑ دو حضرت جی، وہ اقبال نہیں پھر کہا، اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ نعرے مروا لو ساڈے کو جننے مردی ہے، نعرے جننے مردی ساڈے کو مروا لو۔ نہیں پتر، درود پاک پڑھا کرو، محفلوں میں پڑھو، محفلوں کے بعد پڑھو حضرت۔ وہ چلے وہ پڑھ کے تو دیکھو، پھر دیکھو یہ پڑھنا کیا کیا رنگ لگائے گا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے،
بھیا میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں کیونکہ لاہور پڑھتا رہا ہوں اور میں ایک دو بار پہلے بھی یہاں آیا تھا، مجھ پہ کسی نے پھول نہیں تھے پھینکے. میں ایک دو بار اپنی تعلیمی دور میں نا میں آپ کے یہاں آ چکا ہوں، مجھے کسی نے ہار نہیں پہنایا تھا، یا آپ نے مجھے نہیں پہنائے یا آپ نے ان کو پہنائے. ہاں حضرت یہ حقیقت ہے حضرت، یہ بالکل سچ ہے پتر. یہ میرا یہ جو کچھ بھی ہے میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے حضرت، یہ سارے رنگ انہی کے ہیں حضرت. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. یہ ہم نہیں ہیں پتر، میں یہ سب انہی کے رنگ ہیں حضرت. یہ ہار مجھے نہیں ہے، یہ ان کو ہیں حضرت. یہ پھول مجھے نہیں ہے، یہ ان کو ہیں حضرت. اگر حضور نبی علیہ السلام کا غلام نہ ہوتا تو پھر یہ ہونا تھا سارا کچھ. پھر آپ یہ دیکھ کے بھی نہیں نکلتے حضرت جی. نہیں حضرت جی، ان کے غلام بن جاؤ حضرت. خوب نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو. پھر دیکھو یہ پڑھنا یہ تو خرابی ہے، ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں، ہم یاد ہی نہیں کرتے حضور نبی علیہ السلام کو حضرت. دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے کتنا درد بیان کیا. آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یار ہم نے کیا یاد کرنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آپ تو محبوب ہیں خدا کے حضرت. آپ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں حضرت جی. لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا میں نے تو اپنا رب نہیں ظاہر نہیں کرنا تھا. یہ تو سارا کچھ ان کے لیے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور پھر اعلیٰ حضرت نے اسی مضمون کو اپنے رنگ میں آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. دیکھو نا حضرت جی ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں اپنی اور بچوں کی بھائی کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کر لیا حضرت. وہ گناہ جو پہلے امتوں میں فردن موجود تھے آج اجتماعی طور پہ موجود ہیں حضرت. بازاروں میں نکلو بے حیائی، بے پردگی، ننگا پن، مسجدیں ویران، جھوٹ عام، کینہ عام، بغض عام، تکبر عام. جی اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے حضرت جی. جی بچیاں ہمارے سامنے برہن ہیں، زنا خانے آباد ہیں، اسٹیڈیم آباد ہیں، سینمے آباد ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر چل رہا ہے، لیکن قرآن الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کبھی کھول کے امت نے دیکھا ہی نہیں ہے. جی ان پہ دور پڑ چکی ہے حضرت جی. فرانس والے کریں تو وید بھی، ہم کریں تو جائز. اب یہ باہر جو جھنڈیاں لگی ہیں اب پتہ نہیں جھنڈیوں کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے حضرت. جس دن کو لاہور میں طوفان آئے گا، جس دن کو لاہور میں بارش آئے گی، پھر یہ جھنڈیاں ٹوٹ کے نالیوں میں گریں گی، پھر یہ جھنڈیاں پتہ نہیں کہاں گریں گی حضرت. ہم کریں تو ہمیں جائز ہے جی، ہمیں جائز ہے. یہ جو فلیکسیں دیواروں پہ لگی ہیں ان پہ مٹی پڑ جانی ہے حضرت جی. میں آپ کو جس مرضی آپ علاقے میں لے کے چلے جائیں میں آپ کو پچھلے سال کی بھی فلیکسیں لگی دکھا سکتا ہوں. ہمیں جائز ہے کرنا، ہمیں معافی ہے. عجیب یار قوم کی صورت حال ہے حضرت جی. نہیں پتر دھیان رکھو، اور جتنے آپ بچے بیٹھے ہو نا آؤ پتر کچھ کریں. اب یہ کچھ کرنے سے بہتر ہے کچھ کر جائے. اپنے اپنے علاقوں میں ذمہ داریاں لو، نکلو اپنے اپنے علاقوں میں. جتنے پروگرام ہو چکے ہیں نا ان کی فلیکسیں اتار لو اور ان کو کہیں حفاظت سے رکھو جا کے. یار ہم بہت آگے گزر چکے ہیں حضرت، لیکن کیا ہے پھر بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں حضرت. پھر بھی اللہ معاف. وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی وہ کہندے نے تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے. اللہ پھر معاف فرما دیتے ہیں حضرت. یہ حضور کی وجہ سے اللہ پھر معافی دے دیتا. کیونکہ حضرت یہ نہ سمجھنا کہ وہ جو یاد تھی حضور نبی علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد اس کا سلسلہ رک چکا ہے، وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے حضرت. حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر نکلا. ٹھیک ہے جی. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی، جن کو یہ سعادت میسر آئی. حضرت مولا علی بھی باہر تشریف لے گئے، حضرت فضل بن عباس بھی. حضرت قسم کہتے ہیں میں ابھی تھا اور میں آخری ہوں جو باہر نکلا. کہتے جب باہر نکلا نا تو پھر دل کیا
کہ ایک بار پھر مزار انور میں واپس جاؤں اور حضور کے روح انور کی زیارت کروں. کیسا تھا وہ روح انور اور کیسا ہے وہ روح انور ہے. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے جنوں ویکھ کے چن شرمائے کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جائے. وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں وہ عورتیں جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں, اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا بھی تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں. وہاں دیکھ کے انگلیاں کٹی تھی, یہاں بغیر دیکھے سر کٹ گئے ہیں. حضرت غازی ممتاز قادری شہید ہیں, حضرت غازی علم الدین شہید حضرت ہیں. ہاں بغیر دیکھے ہی حضرت, پتہ نہیں دیکھتے تو کیا عالم ہونا تھا حضرت ہیں. اس لیے حضرت جی محنت کرو ہے. اور میں کہوں گا حضرت آج ہم روحانی طور پر بہت دور چلے گئے ہیں حضور نبی نے. حضور تو بڑا نوازتے ہیں. چلو حضرت کا نام آ گیا. لکھا ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جج نے سزائے موت سنا دی نا, فیصلہ سنا دیا, تو جو اشاق تھے حضرت ان کو کہاں صبر آ رہا تھا. ان کے دل تو بے چین تھے, ان کے دل تو بے قرار تھے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. جب وہاں زور نہیں چلا تو اب دوسرا روحانی سلسلہ. وہ کچھ بزرگ اکٹھے ہوئے اور آپس میں گفتگو ہوئی, اور گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ بھائی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ کہہ دو تو وہ اس نیت سے سورہ یوسف کی تلاوت کرے کہ اللہ اسے رہا کر دے. اگر کر نہیں سکتا تو کسی سے کروا کے سنے, اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی سے کروا لے, تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے اللہ اسے رہائی کا اہتمام فرما دیں گے. وہ بزرگ کہنے لگے بھائی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو آج اپنی کرنے کی باری آ گئی ہے. اب پتہ نہیں علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں, مجہول پڑھے ہیں, کسی قاری سے پڑھے ہیں, کسی حافظ سے پڑھے ہیں, یا کسی عورت سے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کرتے ہیں, یہ ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. اور روز جا کے نا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سورہ یوسف سناتے ہیں حضرت. وہ جتنے بزرگ تھے, اب میں سب کے نام نہیں لے سکوں گا, ان میں ایک نام تھا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور ان سارے بزرگوں میں حافظ قرآن بھی فقط آپ ہی تھے حضرت. جا کے وہ جیلر سے اجازت لی, اجازت مل گئی, جو باتیں باہر ہوئی تھیں آ کے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بھی ہوئیں, اور آپ نے فرمایا بھائی میں پڑھنے لگا ہوں اور تو سن. اب سارے بیٹھے ہیں, حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی حضرت. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اب میں نے کیا پڑھنا ہے حضرت, کیا سید پاک نے پڑھا ہوگا حضرت ہیں. اب سارے سن رہے ہیں, سید پاک پڑھ رہے ہیں حضرت ہیں, ایک کیفیت طاری ہے. تو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں کہ میری اس بات کی تائید کریں گے, حافظ جتنا مردی پکا ہو نا, بس تھوڑا سا خیال ادھر سے ادھر گیا اور ساتھ ہی غلطی. جتنا مرضی پکا حافظ ہو حضرت, بس تھوڑا سا خیال ادھر سے ادھر گیا ساتھ ہی غلطی حضرت جی. اب وہ ظاہر کیفیت طاری تھی, سامنے بیٹھا کون تھا, یار کے نام پہ قربان ہونے جا رہا تھا حضرت. ہاں, اور باقاعدہ لکھا بھی ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید کا جنازہ اٹھا تو حضور امیر ملت آپ کی کیفیت بدل چکی تھی. آپ کلام ہی نہیں فرما رہے تھے, آپ ساری نہیں اٹھا رہے تھے. وہ بعد میں مریدوں نے سوال کیا حضور یہ کیا کیفیت ہے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے رنگ دیکھے ہیں, لیکن کبھی کو رنگ دیکھ کے میرا رنگ نہیں بدلا, لیکن آج اس نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تذکرے پڑھے ہیں, لیکن کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ جماعت علی وہ بادشاہ تو ہوتا. میں نے بڑے بڑے وزیروں کے, بڑے بڑے مشیروں کے ہیں, میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے, بڑے بڑے جو سپاہ سب کے تذکرے, کبھی دل میں خواہش نہیں اٹھی کہ جماعت علی یہ تو ہوتا. لیکن آج علم الدین کی شان و شوکت دے کے دل کرتا کاش اس کی جگہ میں ہوتا ہے. وہ کیفیت تھی نا, بس وہ تھوڑا سا خیال ادھر سے ادھر ہوا اور آپ ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے. وہ لکھا ہے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت غازی علم الدین شہید نے نا ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور سید پاک کو
بے ادبی تو ڈر لگتا ہے، لیکن ذرا غور فرماؤ، قرآن کریم پڑھ رہے اور آپ زبر و زیر پڑھ گئے ہیں۔ پہلے تو حیرانگی یہ ہوئی، وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اور یہ ایک حافظ قرآن کی غلطی نکال رہے ہیں، اور جب غور کیا تو غلطی بھی ٹھیک۔ لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا علم الدین، وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، قاری سے پڑھا ہے، سادے حافظ سے پڑھا ہے، عورت سے پڑھا ہے، اور تو نے ایک پکے حافظ کی غلطی نکالی اور وہ بھی ٹھیک، یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو عرض کرتے ہیں حضور تسی پھٹیاں تے بہ کے استاداں کو پڑھیا، میں حضور کو پڑھیا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، یہ باتیں مرزا جیلمی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ نہیں اس کو سمجھ آ سکتی کوئی، اس کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں ہے کوئی بھی ہے، یہ باتیں نہیں اس کو سمجھ آئیں گی حضرت۔ ہاں یہ عشق و محبت کی داستان نہیں ہے حضرت۔ ہاں تو بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محنت کرو حضرت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ہے۔ حضرت قسم آپ فرماتے میں واپس گیا اور کہتے ہیں جب روح انور کے قریب ہوا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی نا حضور نبی علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ جنبش میں ہیں، حرکت کر رہے ہیں جی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، یہ محبوب علیہ السلام اپنے مزار میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے جب کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو کیا دیکھتا ہوں وہاں بھی حضور اپنی امت کو دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا یاد کرنا ہے یار؟ میں کہتا ہوں چلے ہو، آج تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تم اتنے حساب لگ گئے ہو سارے۔ دیکھو حضرت جی شانیں تو وہاں تھیں حضرت ہیں، شانیں تو وہاں تھیں حضرت، لیکن کیا اتنا نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے آنسو بہائے کہ قرآن اتر آیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب نہ نہ لیا نہ رویا کرو، میں قریب اپنی امت دے والے نہ راضی کراں گا۔ لیکن آج امت کا حال تو دیکھو یار، ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ بھائی اپنا اپنا انداز یہ ہے نا محبت کا حضرت، اظہار ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے۔ یہ بھی تو ایک اظہار محبت ہی تھا نا حضرت، ہے وہ عاشق ہی تھے نا جنہوں نے عرض کیا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، انداز ہی ہے نا حضرت جی محبت کا۔ یہ محبت بندے کو بڑے بڑے رنگ عطا کرتی ہے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظر آنے کا نظر آنا ہے۔ میں کہتا ہوں یار جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسی بھیج بیٹھے کھاں اور درود ہی بھیج دو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ دور دیکھو نا حضرت جی کون سا آ گیا ہے، کس طرح یہود و نصارہ ہیں، کس طرح امت کو حضور نبی علیہ السلام سے دور کر رہے ہیں۔ نہیں، ان دوریوں کو ختم کرو حضرت، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو حضرت، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس میں بھی حضرت بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرے بزرگ میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے خادمی، ٹھیک ہے جی، یہ میرے پردادا پیر و مرشد تھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ پریشانی بڑی ہے، کوئی وظیفہ دسو۔ آپ نے فرمایا بھائی سنگیا روز 100 بار نا استغفار کرنی ہے، 100 بار صرف استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 100 بار۔ وہ بندہ آگے سر کرتا ہے حضور تھی 100 بار کہن لے ہو، میں کئی 1000 بار ہی پڑھ چھڑیا تو کھ نہیں ہویا، تو 100 بار نے کی ہونا ہے؟ آپ فرمانے لگے سنگیا تو پڑھنا ہے، میں تینوں کرنے لو کہن دیا تو ہے۔ ہم پڑھتے ہیں حضرت جی قبلہ، ہم پڑھتے ہیں، اور چلے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ کو خود پہ تاری بھی تو کرنا بھی ہے۔ وہ ہمیں لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہم نے وہ 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھا ہوا کچھ نہیں، تو میں کہتا ہوں بہن جی تسی کلین تے بہ کے اے سی لا کے تے گپا مار دیں پڑھیا، ذرا کیفیت بھی تو حضرت یونس والی پیدا کرو نا۔ ہاں بھائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی، یہ خود کو کیا رہے ہیں انی کنت من الظالمین،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حضور اتنی عاجزی. تو ہی تے آئی گناہگار، ہماری عاجزی کہاں ہوتی ہے؟ اسی جناب کلین تے بہ کے اسی لا کے گپا مار دیں آیت کریمہ پڑھن دے. ایک بندے نے بھی آیت کریمہ کو خود پہ طاری نہیں کیا، اور چلیا طاری کر کے پڑھ، ایک بار ہی پڑھا تیرا کام سوار دے گا میاں. ہاں حضرت جی، جس طرح ہم لینے چلے ہیں اس طرح ملتا کسی کو؟ دیکھو تو صحیح نا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھو بات بنی تو کس طرح بنی. ٹھیک ہے جی، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ معجہ شریف میں حاضر خدمت ہے، اور عرض کیا کرتے ہیں؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جی. اے ان گل بڑھن لگی جمیاں جی. مفتی اتنے علوم پہ دسترس، اتنے ماہ، ایک ماہ میں حفظ قرآن، اتنے ماہ میں پہلا، اتنے سال میں پہلا فتویٰ، اتنے سال میں پہلا بیان، کچھ بھی نہیں حضرت جی. عرض کیا کرتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب چل جو امام نے کہا میں وہ نہیں کہہ سکوں گا، مجھے ہمت ہی نہیں اتنی ہے. بات اس طرح بنتی ہے میاں جی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس ہیں، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. بیدم وارسی اب لکھتے ہیں، ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نہر کو، وہ کہتے ہیں پانی نہیں، خون آندا ہے اکھاں وچوں اور نہر وگدی ہے. ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. حضور پیر میر علی شاہ، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اب میں پھر وہ نہیں کہوں گا جو حضرت نے خود کو کہا ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں ہیں. بھائی جس طرح ہم لینے چلے ہیں اس طرح بھی ملا کبھی کسی کو؟ آکڑ کے میاں ککھ نہیں جے لبا ہے کدی کسی نے، جنوں لبا جنوں لف کے لبا جے. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں اجز وہاون تے کرو حضوری پاون. خوب حضرت جی، خوب پتر محنت کرو ہے، اور پڑھ یاد کرنا ہے حضرت. پڑھ بندہ اس طرح بھی لیتا ہے، کو پکھے نو ویکھ کے لگا ہے جی، کو کندھ ویکھ کے لگا ہے، نہیں ہوندا یاد کرنا. تو یاد کیویں ہوندا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. یاد کرنا ہے حضرت، یاد کرنا ہے حضرت. پڑھنا بھی ہے اور ساتھ یاد بھی. اور میرے اصل میں حضرت جی بات ہوتی ہے کہ جو بزرگ تھے نا جس دور میں جو ٹیکنالوجی تھی انہوں نے اسی حوالے سے تربیت فرمائی. میرے جو بزرگوں کا دور تھا تب خط ہوا کرتے تھے، تو آپ پتہ کیا کہتے تھے کسی ہر بندے کو؟ آپ فرمایا کرتے تھے، سنگیا تو روز کچھ چٹھیاں مدینہ پاک بھیجیا کر، ہاں کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا. اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، اور کدی تو پوچھن گئی نا یار، اور کدی تو ہے ہی نہیں حضرت. وہاں جیسے ہی عرضی گئی اسی وقت ہی کرم ہو جاتا ہے حضرت. لیکن کیا ہے حضرت، آج جو مندور نکل گئی، آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے مانگنا چھوڑ دیا. آج ہم سود کی دلدل میں پھنس چکے ہیں حضرت. آج ہم دھوکے کے گھارے میں پھنس چکے ہیں حضرت. آج ہم رشوت کی روڑی پہ جا بیٹھے ہیں حضرت جی. نہ یار، حضور نبی علیہ السلام سے مانگا کرو، اللہ پاک سے مانگا کرو. مانگ کے تو دیکھو یار، یہ دیکھو نا، یہ میں کہتا ہوں یہ جی میری جھولی ہے جی. یہ کیا ہے جھولی حضرت جی؟ وہ چلیا تو مانگتے سے اینج دیاں کروڑ جھولیاں بھی پھر ادھر بھی بہتا عطا فرمان گیا ہے. ہاں حضرت جی. اور میں تو حضرت یہ پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے حضرت جی. مندر تو حضرت اپنے حکمرانوں پہ رونا آتا ہے یار. وہ چلے وہ تنو خدا کو تنو ہدایت دوے ہے، IMF سے تو مانگ رہے ہو،
ٹھیک ہے جی. اور مانگ بھی وہ رہے ہو جو تمہیں بما سود واپس کرنا ہے جی. ورلڈ بینک سے تم مانگ رہے ہو, کبھی تم کوئی عمارت گروی رکھ رہے ہو, کبھی تم کوئی بلڈنگ گروی رکھ رہے ہو, ٹھیک ہے جی. کبھی تم چائنا سے مانگ رہے ہو, کبھی تم دبئی سے مانگ رہے ہو, کبھی تم سعودی شہزادے سے مانگ رہے ہو. اور ظالموں سب سے تو تم نے مانگ لیا ہے, اور کبھی مدینہ جا کے حضور سے بھی تو مانگو نا یار. جاؤ تو صحیح یار. میں قرآن سناؤں گا, میں اپنی طرف سے تو کہہ ہی نہیں رہا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور میں حضرت جی آپ کے یہاں بیدیاں میں آ کے میں گارنٹی سے کہہ کے جاتا ہوں, جس دن یہ سچی نیت سے اے نہ ہوئے اندو کو جو اور ساں تے باہروں کو جو اور ساں, جس دن یہ پاکستان کے خیر خواہ ہو کے پکی توبہ کر کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے نا, اور جا کے عرض کی حضور تہاڈا پاکستان محمد علی نے بنایا ہے, جماعت علی نے بنایا ہے, میر علی نے بنایا ہے, اے پاکستان دے والے نہ سڑیاں چولیاں خیر پا دیو. اور میں کہتا ہوں حضرت صبح آ کے جو ہمارے حکمرانوں کی تقریر ہوگی پی ٹی وی پہ, کچھ نہیں ہوگا, صرف چند جملے ہوں گے حضرت. اور جملے کیا ہوں گے؟ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. اور جاؤ تو صحیح یار کبھی. مرحبا. جاؤ تو صحیح یار, کس کے پاس ہم نہیں چلے گئے یار. پاکستان کا ہم نے کیا کیا نہیں گروی رکھ دیا حضرت جی. اور وہاں جاؤ تمہیں کچھ بھی گروی نہیں رکھنا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جاؤ تو صحیح یار. پتہ نہیں کہاں ہم چلے گئے حضرت, پتہ نہیں وہاں ہم کیوں نہیں جا رہے حضرت. اور کتنا دیں گے حضرت جی. ہاں کیونکہ یہ یہاں مثال نہیں, پھر صوفیہ کیا کرتے ہیں, صوفیہ مجاز لاتے ہیں حضرت جی. وہ کسی نے مثال دی ان کی عطاؤں کے حوالے سے, اور وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا تو وہ بیمار ہو گیا, ٹھیک ہے جی. وہ کسی طبیب حکیم کے پاس گیا, اس نے نبض دیکھی, ٹھیک ہے جی, اس نے جو ہے نا وہ تشخیص کی, اور اس نے کہا بھائی بات یہ ہے تیری جو دوائی ہے نا اس کے سارے اجزاء موجود ہیں, صرف شہد نہیں ہے, سیزن بھی شہد کا نہیں ہے, اگر تو کہیں سے شہد لے آئے تو دوائی بنا دوں گا. اب جناب وہ جو ہے نا اس نے حکیم کی دکان سے ایک ڈبی اٹھائی اور جناب شہد مانگنے چلا گیا. کچھ کے پاس تو تھا ہی نہیں, تو کچھ میرے یار دے ہاں تھا بھی پھر بھی نہیں دیا ہے. نہیں یار دیا کرو, ہے دینے سے کم نہیں ہوتا, دینے سے بڑھتا ہے. تو یہ کہو گے نا جھونا نا سارا ایسے میں دے دیا. حضور قسم اٹھا کے فرما رہی ہیں دینے سے بڑھتا ہے, تو وہ دے ہو سکتا ہے بڑا ڈبا ہو جائے گی. دیا کرو یار, دیا کرو. ساحل کو خالی نہ لٹایا کرو, اگر ہے چیز تو دو اس کو حضرت. تو وہ نہیں ملا کہیں سے بھی. آخر اس نے کہا چلو بھائی بادشاہ کے دروازے پہ بھی ٹرائی مارتے ہیں, ہو سکتا ہے مل جائے, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ کا باورچی خانہ شہد سے خالی ہو. وہ لکھا ہے وہ آیا اور اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی, اور وہ دور تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت ایاز نے دروازہ کھولا, ان کو ڈبیا دکھا کے کہتا ہے حضرت بادشاہ سلامت نورز کرو, تاڑی رعایا چونکہ غریب بندہ شہد منگن آیا ہے, اینا جہاں شہد مل جائے میری زندگی بچ جائے گی. اس نے کہا بات یہ ہے وہ حاکم ہے, وہ بادشاہ وقت ہیں, میں تو غلام ہوں, پوچھ کے بتاتا ہوں, جو کہیں گے تجھے میں آ کے بتا دوں گا. وہ لکھا کہ ایاز ڈبیا لے کے نا محمود غزنوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, جا کے عرض کی حضور آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے آیا, دے دوں؟ لکھا محمود غزنوی نے ڈبیا پکڑ لی اور فرمانے لگے غلاموں سے کہو 4 ٹین شہد کی اٹھا کے اس کے گھر چھوڑاؤ. اس نے عرض کی حضور انہیں ایک ڈبی منگی ہے جی, انہیں چولی سمجھ لئی, انہیں ڈبی منگی ہے, تھی 4 ٹین دین دے دیو. آگے سے حضرت محمود نے جواب کیا دیا ایاز وہ فقیر ہے, انہیں اپنی اوقات دے مطابق منگنا ہے, اسی بادشاہ ہاں اسی اپنی حیثیت دے مطابق دینا ہے. کیا ہے تمہاری جولی, ہے تمہاری جولی کی حیثیت کیا ہے؟ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے.
ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے. آؤ یار، آؤ واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم مڑ آئے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں یہ سٹیج کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. ادھر یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہہ یہی رہے ہیں کہ ہی مدینہ چلے ہیں، لیکن سچ گل جی ہی گڈی انڈیا نو پا لئی ہے. سمجھ ہم یہی رہے ہیں کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہم کوئی نہیں مدینہ جا رہے. ہماری گڈیوں کا رخ انڈیا کی طرف ہے. ہمارے چہرے بتا رہے ہیں، ہمارے لباس بتا رہے ہیں جی، ہمارے انداز بتا رہے ہیں، ہمارے اطوار بتا رہے ہیں کہ ہم مدینہ نہیں جا رہے ہیں. اگر مدینہ جانے والا دیکھنا ہے تو پھر امیر اہل سنت کو دیکھ لو. ایسے ہوتے ہیں مدینہ جانے والے. حضرت رضا ثاقب صاحب کو دیکھ لو، پیر اجمل صاحب کو دیکھ لو. ایسے ہمارے کئی بزرگ ہیں، کچھ سامنے ہیں، کچھ پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ہمارا انداز کہاں ہے حضرت جی؟ میں کہتا ہوں ہمارا تو حال ہی ہے، ہم سے تو 4 بال نہیں رکھے جاتے کوئی. ویسے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ کا بھی علماء. کبھی آپ سے کسی نے آ کے شکایت کی ہے یار داڑھی دے بھار نہ میری ہنتا ہنچ پیڑ رہندی ہے؟ کی ہے کسی نے شکایت؟ جی اللہ حضرت جی دیکھو یہ میرے پاس بھی ہے، یہ ادھا کلو دا سارے نے جیب چ پایا ہے. یہ وزن تھوڑا ہے، بہت ہے. ٹھیک ہے جی، اے چوکا دہ نہیں چکی جاندی. عجیب بات ہے یار کرنے والی. کیا کہتی ہے تمہیں یار یہ؟ مجھے بتاؤ تو صحیح حضرت جی ہیں. اور میں آپ کو بھائی احادیث اپنی ہیں، میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سنا دیتا ہوں. حضرت آپ بڑے درد سے فرمایا کرتے، آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا اے ککھ رکھ لے، وہ سنگیا اے ککھ رکھ لے. وہ کسی نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھیاں؟ آپ نے فرمایا آج تو میں ککھ رکھ لے، کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. یہ پتر آپ کو کل جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ککھ ہیں کیا حضرت جی ہیں. آج تو یہ دنیا کی محبت میں مست ہوئے پھر رہے ہیں نا، یہ کل آپ کو پتہ چلے گا یہ ککھ ہے کیا. اللہ کا شکر ہے تقریباً پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، سارے اسکولوں سے، کالجوں سے، مدارس سے سب کا وار ہے. سچ بتانا حضرت جی، جس دن سبق یاد نہیں ہوتا تھا ہوندا ہی سارا رہندا سامنا. میں چلو آپ کو اپنی بات ہی بتا دیتا ہوں تربیت کے حوالے سے. میں جو مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا نا 9th اور 10th میں، پتہ نہیں ہے وہ حضرت حیات ہیں یا ان کا وصال ہو گیا. میرے انگلش کے ٹیچر تھے صابر صاحب ان کا نام تھا. تو جتنی سی تھی نا سب میں ڈاڈے وہی تھے. حضرت جو ہے نا 1-2 دن بعد حضرت کی سوٹی ٹوٹ جایا کرتی تھی حضرت. اور حضرت جی جس دن وہ سمری نا یاد ہونی، میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا تھا. ڈیفوڈل اس طرح کی کچھ اور سمریاں تھیں. کلچرل ہیریٹیج بڑا اوکھا سا چیپٹر تھا ایک وہ. تو حضرت جی اینیاں دعاواں کرنی نا، دعا کی کرنی یا اللہ اج صابر صاحب دی سائیکل پنچر ہو جائے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو ہیں، یا اللہ صابر صاحب نو بخار چڑھ جائے ہیں. میں آج اکثر سوچتا ہوں جنیاں دعاواں صابر صاحب لی کیتیاں ہن نا اپنے لیے کیتیاں ہوندے نا بھاویں ولی ہو گئے ہوندے ہیں. لیکن صابر صاحب کی نہ سائیکل پنچر ہونی نہ انہوں نے بخار چڑھنا، انہوں نے آ جانا حضرت. تو آج میں اکثر تنہائی میں اکثر سوچتا ہوں میں یار سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو ہم سے صابر صاحب کا سامنا نہیں ہوتا تھا، تو یار کل حضور کا سامنا کس طرح کرنا ہے، کیویں جانا ہے سامنے حضرت. بغیر داڑھی تو منہ لے کے کس طرح جانا ہے نبی علیہ السلام دے سامنے؟ کر لو گے سامنا ہے ہمت؟ کیوں بھائی جی ہے؟ تو پھر کیوں نہیں باز آن ڈے یار؟ وہ چلیا ٹھیک ہے، بڑی میں کہتا ہوں میں مجھ میں بھی بڑی کوتاہیاں، لیکن یار ٹھیک ہے یونیفارم تے پایا ہے نا ہونا والا. وہ بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی، ایک کالج ہے پنجاب کالج، دوسرا ہے سپیریئر کالج، ٹھیک ہے جی. اب ایک بندے نے پنجاب کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، سپیریئر والے اندر جانے دیں گے؟ ایک بندے نے سپیریئر کا یونیفارم پہنا ہوا، پنجاب والے اندر جانے دیں گے؟ وہ چلیا تو کم از کم یونیفارم تے انہاں لا پا نا، تینوں اندر تے آن دے نہ ہے، باقی ہر بات ویکھی جائے گی جو ہوئے گی. اگر انہوں نے اندر ہی نہ جانے دیا تو بنے گا کیا بھائی؟ انہوں نے کہا تیرا چہرہ ہی نہیں محمدیوں جیسا. تو کہتا ہے جی میں حضور کا غلام ہوں، چہرہ تو دیکھ اپنا، تیرا تو چہرہ ہی نہیں حضور کے غلاموں والا. تو اگر کہتا ہے کہ حضور کا میں غلام ہوں تو حضور نے تو فرمایا تھا داڑیاں بڑھاؤ، کہاں ہے تیری داڑھی؟ چل اس لائن میں لگ جا، چل کے یہود و نصارہ والی لائن میں. باقاعدہ حضور الفاظ موجود ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ حضرت جی ہمارا بھی بڑا قصور ہے، ہم نے بھی اسٹیجوں پر بیٹھ کر تمہاری خوشامدیں کر کر کے تمہارا بیڑا غرق کر دیا. حضرت اب وقت آ گیا قبلہ، اب چھیڑیں یہ خوشامدوں والے چیپٹر کلوز کریں اور جو سچ ہے امت کو بتائیں. میاں
حضور فرما گئے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا بروز قیامت وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا میاں جی۔ ہاں جی ٹھیک ہے یار، کوتاہیاں مجھ میں بھی ہیں، تھوڑی نہیں بڑی ہیں، لیکن بھائی شکر ہے یونیفارم اسی مدینہ یونیورسٹی دا ہی پایا ہے، وہ جو ہوئے گا بعد جا کے معافی لے دیں گے، لیکن کم از کم حضرت جی اندر تو انٹری تو ہونا میاں جی، اس لیے یہ نہ کرو حضرت، اپنا حلیہ بناؤ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں والا۔ اور میں یہ میلاد کے حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ دیکھیں نا، یہ لائٹیں لگی ہیں، یہ کمکمے لگے ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ نے گلیوں کو سجایا، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے، آپ نے تو یہ لائٹیں، آپ نے تو یہ لڑیاں، آپ نے تو یہ جھنڈیاں یہاں سے خریدی ہیں، لیکن یہ آئی پیچھے کدھر سے ہیں؟ چائنا، پاکستانیاں نے جو گائی ہے، پاکستان یہ امتحان ہی دین دیا تھا حضرت۔ ہاں ان بچوں میں بہت صلاحیتیں ہیں، لیکن ان بیچاروں کو ماحول نہیں مل رہا۔ وہ بھاجی جہدے کل نوکری نہ ہوئے، جہدے کل سفارش نہ ہوئے، انہوں بیچارے انہوں نوکری نہیں ملتی۔ انجینئر ہو کے بھی کوئی بیچارہ سڑک تے چولاں دی ریڑھی لان ڈیا ہے، کوئی انجینئر ہو کے پمپ تے تیل بیچن ڈیا ہے، کیونکہ سفارش ہی نہیں اس بیچارے کے پاس۔ اس کے باپ نے قرض اٹھایا، اس کے باپ نے پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے کے بیٹے کو انجینئرنگ تو کرا لی، لیکن پاکستان کا مزاج بھی تو دیکھو نا یار، یہاں کوئی انجینئرنگ کرنے سے تو نہیں نوکری ملتی، یہاں تو نوکری ملتی ہے سفارش ہونے سے۔ اس بیچارے کے پاس سفارش ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے غریب آدمی؟ تو کیا ہے، یہ ہمارے بچے ہمارے سامنے ضائع ہو رہے ہیں، ان کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، ان کو جو اللہ نے کمال دیے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، یا ماحول ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ بچے ایسا کچھ بنائیں کہ امریکہ والے بھی ہم سے خریدنے آئے ہیں، لیکن ماحول نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ پتر بس ابتدا کرو حضرت جی۔ اور پتہ ہے ہم پاکستانیوں کا سب سے جو غلط معاملہ ہے وہ کیا ہے، جس وجہ سے ابھی تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ کیا ہے؟ ابھی سارے دوسرے نو ٹھیک کرن چلے ہیں، آپ ہی ٹھیک کوئی نہیں ہون دے دے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے حضرت، ہم سارے لوگوں کو ٹھیک کرنے چلے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بیماری ہے پاکستانیوں کی۔ ٹھیک ہے جی، میرے بچے پارسا، میرے بچے بابا فرید، میرے بچے نظام الدین اولیاء، دوجیاں دے بچے پڑھے، یہ بیماری ہے ہماری حضرت۔ جس دن حضرت ہم نے یہ دیکھنا شروع کر دیا نا کہ مجھ میں کیا کیا ہے، اس دن ہی پاکستان اتنے نو ٹر پڑے حضرت۔ ہاں کسی کو نہ ٹھیک کرو حضرت، آؤ سارے خود کو ٹھیک کرتے ہیں حضرت۔ آج ابتدا کرو خود سے حضرت، آپ خود کو ٹھیک کرو، سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو جھنڈیاں، یہ لائٹیں ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ چائنا سے۔ اب میں اکثر سوچتا ہوں حضرت، ہمارا تو روز کام ہے، اب بھی میں نے آپ سے یہاں فارغ ہو کے میں نے آگے مانگا منڈی جانا ہے، مانگا منڈی سے پھر ہم نے سیالکوٹ چلے جانا ہے، کل پھر میں نے یہ گجراں والا، پھر مرید کا، پھر مرید کے بعد میں نے شادرہ، پھر کل صبح میں نے یہ آپ کے لاہور جیل روڈ پہ ایک پروگرام ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو روز ہر جگہ ہر روز کہیں جاتا ہوں اور کچھ نیا سیکھتا ہوں جا کے حضرت۔ اب میں دیکھتا ہوں یار یہ امت کیا کر رہی ہے، یہ کیا رنگ ہوتے جا رہے ہیں دن بدن ہمارے۔ چائنا کی لڑیاں لگی ہیں، چائنا کی لائٹیں لگی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مدینہ والی اتری ہوئی ہیں حضرت، ہیں مدینہ والی اتری ہوئی ہیں حضرت۔ یہ کیا مزہ ہوا حضرت؟ اگر آپ صحیح میلاد کا مزہ لینا چاہتے ہو نا تو پہلے مدینے والی لاؤ، پھر چائنا والی بھی لگاؤ ہیں۔ تو پتر اگر صرف چائنا والی لگانی ہے اور مدینے والی نہیں لگانی پھر نہیں مزہ حضرت، کیونکہ یہ جو آپ نے لائٹنگ کی ہے نا، یہ آپ کی خوشی ہے، آپ نے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کو اپنے انداز سے سیلیبریٹ کیا ہے حضرت، حضور نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے، لائٹیں لگائی ہیں، جھنڈیاں لگائی ہیں، گلیاں سجائی ہیں، جلوس نکالے ہیں، یہ ہماری خوشی ہے، یہ ہم نے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی اس انداز سے منائی ہے، یہ ہماری خوشی ہے حضرت جی، لیکن یہ حضور نبی علیہ السلام کا حکم ہے حضرت جی۔ آؤ یار کریے ان کچھ، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی لگیں اور یہ بھی لگے ہیں، مزہ آئے نا حضرت جی۔ میں اسی لیے تو دکھ سے کہتا ہوں حضرت جی، ہم صرف سجا رہے ہیں، ہم صرف سجا رہے ہیں، ہم سج نہیں رہے کوئی بھی حضرت، ہم سجا رہے ہیں، ہم سج نہیں رہے، نہیں حضرت ایک تے نہ کھولو۔ کچھ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم سجے ہوئے ہیں لیکن سجانا ہم نے کوئی نہیں، وہ بھی نہیں قبول کوئی بھی، اور ہم میں یہ رنگ آتا جا رہا ہے اسی سجان دے دیں لیکن یہ سجن کوئی نہیں دے دیا ہے کوئی نہیں حضرت جی، دونوں رنگ ٹھیک نہیں ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ سجانا بھی ہے اور سجنا بھی ہے، ہاں حضرت جی، سجانا بھی ہے اور سجنا بھی ہے، اور سجنا کس انداز سے ہے؟ اب میں وہ بھی انداز آپ کو
بتاتا بتاتا بس لو جی 20 منٹ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹہ حضرت نے کہا تھا، 20 منٹ رہ گئے ہیں، اب ہم آنے لگے ہیں، اصل میں حضرت جی آگے بھی انتظار ہو رہا ہے۔ نالے حضرت جی میرے بزرگ فرماتے تھے پائی اینا نہ دیکھ آئیں کہ بعد سارے الٹی ہی پہ کرن ہیں، نہیں اینا دیکھ آ کہ گل سمجھ آ جائے حضرت، کو ہضم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ مقصد یہ تو نہیں ہوتا بتانا کہ جی مجھے بڑی تقریر آتی ہے، مقصد تو یہ ہے چل یار ہل بیٹھے ہیں، اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا ہے۔ ہم تو یہی ہر روز جا کے نئے نئے سونے چہرے دیکھتے ہیں حضرت جی ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی چہرے کے تو خیر اللہ ہمیں بھی معاف کر دے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سجنے کی طرف کہ سجنا کیا ہے؟ سجنا بھی صرف یہ نہیں سجنا حضرت جی، ہاں اپنا کردار سجانا ہے حضرت جی۔ وہ تو اقبال بھی کہتا ہے، اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں کہ کردار کس کو کہتے ہیں اور پاکستان آپ سے کس کردار کا طالب ہے حضرت ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا نا، حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ ہاں جی، اب سورج چڑھا ہو تو کسی اندھے کو نہ نظر آئے تو پھر آنکھوں کا قصور ہے، سورج کو تا قصور نہ ہوا کوئی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت جی، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا بھی حضرت، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں وہ بادشاہ تخت نشیں کہیں کاسا لیے گدا دیکھا ہے۔ یہ دیکھنے کو دیکھنے والا بھی تو ہونا حضرت جی ہے۔ اس لیے تو اقبال کہتے ہیں دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں حضرت۔ ہاں یہ آنکھ تو چھت کے اوپر نہیں دکھاتی، یہ آنکھ تو دیوار کے آگے نہیں دکھاتی، لیکن حضرت جب کسی کی اندر کی آنکھ کھلتی ہے نا وہ زمین پہ کھڑے ہو کے اور شہلائی بھی دکھاتی ہے۔ ہاں جی، اور میرے ساتھ میں صرف آپ کو کتابوں کی باتیں نہیں سناتا، میں آج بھی وہاں تک چلا ہوں جو میرے ساتھ پریکٹیکل گزرے حضرت جی، میں وہی سناتا ہوں، اس سے آگے میں کبھی نہیں گیا حضرت۔ میں جب آپ کے یہاں لاہور پڑھا کرتا تھا نا تو سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے، میری ان سے بڑی محبت تھی حضرت جی، اور یہ پردہ میرا وہی کھول کے گئے، یہ رنگ مجھے وہی دکھا کے گئے حضرت کہ نہیں یہ کتابوں میں نہیں لکھا، ہوتا بھی اسی طرح حضرت جی۔ یہ اب تو سردیوں کی ابتدا ہو رہی ہے نا، وہ دسمبر چل رہا تھا حضرت، میں جمعرات کو مدرسے سے فارغ ہو کے سیالکوٹ گیا، انہوں نے مجھے جاتے گھر دیکھ لیا، بندہ بھیج کے انہوں نے مجھے بلایا، پہلے نا میری ہتھیلی پہ انہوں نے 1000 کا نوٹ رکھا، اور یہ بات ہے سن 2002 اور 3 کی، جب 1000 کا بڑا نوٹ ہوتا تھا حضرت جی، مجھے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دے گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا، اس لیے میرے منہ سے نکلا حضرت آپ 1000 کام کہے میں کر دوں گا۔ مجھے فرمانے لگے یار میں تے لاہور جا نہیں سکتا، تیرے رستے ایک مزار ہے بابا چھتری والی سرکار ہیں تے اے ٹھنڈ بڑی ہے تو اتنے ایک بابے ہوری مرزوب بیٹھے نے، میرے لو کمبل لے کے تے انہوں نے دینا ہی، میں جناب ہو گیا کام۔ 1000 کا کمبل اس وقت بھی نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا، لیکن لاہور میں ایک آپ کو پتہ بڑا اچھا آپشن ہمارے ادھر بالکل قریب ہی گڑی شاہو کے سائڈ پہ اسٹیشن والے طرف آ کے بڑا اچھا لنڈا مل جاتا ہے حضرت۔ ہم گئے ایک پٹھا سے ہمیں بحث کر کے نا، میں نے کہا یار تو بھی حصہ پا، میں نہیں لینا، ایک اللہ دے دوست نے لینا ہے تو حصہ پا وچ، وہ ہم نے 800 میں لے لیا، 200 بچ گیا، میں نے جیب میں رکھا، سیالکوٹ جاؤں گا بابا جی کو واپس دوں گا، خوش ہو کے دعائیں دیں گے۔ وہ مدرسے لے بعد میں خیال آیا یار کمبل پہلے اوڑا گیا ہے، ایک اللہ کے دوست نے لینا، پتہ نہیں پاک ہے نا پاک ہے، نجاست غلیظ ہے خفیف ہے کیا ہے، ہم نے اس کو بڑے پریتوں سے دھویا اور پھر بڑی ڈیوٹیاں دے دے کے اس کو ہم نے چھت پہ سکھایا بھی۔ بدھ کا دن آ گیا حضرت جی، سوکھتے سوکھتے نا ریڈی ہوا، ہم نے اس کو پریس کروایا، باہر آ کے نارکلی رکشے پہ بیٹھے، رکشے والے نے جا کے ہمیں مینار پاکستان مزار کے بالکل سامنے اتار دیا۔ میں مزار پہ گیا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ایک ہی بابا بیٹھا تھا خاموش، لیکن اس کی خاموشی میں بھی بڑا ہی روب حضرت، اور اس کی خاموشی بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ جس کو تو تلاش کر رہا ہے میں وہی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں دل کا وسوسہ ہو سکتا ہے، امانت ہے، کسی غلط بندے کو نہ چلی جائے۔ میں نے سجے کھبے بڑے لوگوں سے پوچھا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مغرب کے وقت مدرسے واپسی کرنی تھی، اب بات سمجھ کوئی نہ آئی، میں نے جناب وہ کمبل لے کے نا تو اس طرح بابا جی کے کندھے پہ رکھا کہ چلو بولن گے نا، تو کون ہے بھائی تے کمبل کیوں رکھے؟ تھوڑا انتظار کیا، بابا جی کوئی نہیں بولے، میں نے اس طرح کر کے نا کمبل ان کو اڑا بھی دیا کہ چلو بابا جی اب بولتے ہیں، پھر بھی نہیں بولے۔ تھوڑا انتظار کر کے میں جانے لگا، انہوں نے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے قمیض پکڑ لی اور مجھے فرمانے لگے مولوی جی کمبل تے دے چلے، جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ نا۔ ہاں جی، یہ اندر کی آنکھ ہے، یہ آنکھ نہیں دکھاتی ہے۔ دلے بینا بھی کر خدا سے طلب،
پتر آپ تو ہم تو بہت پیچھے، مجھے تو حقیقت ہے اب بچوں کو دیکھ دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے یار، یہ ہماری نسل کیا کر رہی ہے؟ کیا بس ہاتھ آئی فون لے لینے کمال ہے؟ وہ یار تو کس آئی فون کی باتیں کرتا ہے؟ یہ آئی فون تو آج ایجاد ہوا ہے حضرت جی، دیکھ تو صحیح حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے کمالات کیا کیا ہیں حضرت ہیں، تو آج آئی فون اٹھائے پھرتا ہے، وہ تو ان کے کمالات تو دیکھیں۔ وہ بھائی سیالکوٹ میں لاہور میں 120-130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لاہور میں بیٹھ کے بھی بابے کو اتنا پتا کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، لاہور میں بیٹھ کے بھی اس کو اتنا پتا کہ کمبل 800 کا ہے، لاہور میں بیٹھ کے بھی اس کو اتنا پتا کہ کمبل سے 200 بچ بھی گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ غلاموں کا حال ہے تو پھر آقا کریم کا کیا عالم ہوگا ہے؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت ہیں؟ ہاں جی، اگر حضرت آصف بن برخیہ کئی ہزار میل دور پڑا ہوا تخت لا سکتے ہیں تو پھر محمدی کیا کیا نہیں کر سکتے حضرت ہیں؟ ہیں جی، یہ قرآن ہے مرزا صاحب، یہ قرآن ہے، یہ بھی تو سنائیں نا لوگوں کو، ان بچوں کو گمراہ نہ کریں، یہ قرآن ہے۔ ہاں جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے قال عفریت من الجن، ٹھیک ہے جی، صرف جن نہیں، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے سب سے طاقتور کیٹیگری جس کو دیو بھی بولتے ہیں حضرت، طاقتور ترین جرین، وہ کہتا ہے حضور محفل برخاست ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ یہ بھی تو سنائیں نا بچوں کو، آپ اپنی طرف سے باتیں سنا کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو بتائیں نا۔ اور بھائی یہ حضرت سلیمان کے امتی کے کمالات ہیں تو پھر حضور غوث پاک کے کمالات کیا ہوں گے حضرت ہیں؟ پھر داتا صاحب کے کمالات کیا ہوں گے حضرت؟ پھر بابا فرید کے کمالات کیا ہوں گے؟ کیوں آپ ہم پہ الزام دھرتے ہیں کہ تم کسے سناتے ہو؟ کیا اللہ پاک نہیں حضرت سلیمان کی امت کے ایک ولی کا قصہ سنا رہے؟ کیا تم اس بھائی پہ الزام دیتے ہو کہ تو کسے سناتا ہے؟ ارے کسے سنانا تو اللہ کا طریق ہے، کیا وہ نہیں سنا رہے؟ اللہ حضرت سلیمان کی امت کے ولیوں کے قصے سنائیں تو جائز، اگر مصباحی حضور نبی علیہ السلام کے امت کے ولی حضور غوث پاک کا قصہ سنائیں تو ناجائز؟ اللہ پاک حضرت مریم کا قصہ سنائیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ارے اگر اللہ حضرت مریم کا قصہ سنائیں تو جائز، اگر مصباحی داتا صاحب کا قصہ سنائے تو ناجائز؟ یہ کدھر کا قانون ہے؟ یہ کدھر کا کلیہ ہے جی؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا طریق ہے؟ اللہ حضرت یونس کا قصہ سنائیں، اللہ حضرت یوسف کا قصہ سنائیں، اللہ حضرت لقمان کا قصہ سنائیں، تو مصباحی داتا صاحب کا سنائے تو ناجائز ہو گیا ہے؟ بچو ذرا بچ کے رہو، ہاں ایسے فتنوں سے بچ کے رہو حضرت جی، یہ اللہ کا طریق ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ہے یہ اللہ کا طریق ہے بھائی، اپنے دوستوں اپنے ولیوں کے قصے سنانا، یہ اس لیے بچ کے رہو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں اسی پہ امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے بیٹھ کے اپنے کمرے میں حضرت جی، ٹھیک ہے جی؟ کیا اللہ نہیں سنا رہے حضرت آصف بن برخیہ کا قصہ؟ تو بھائی اگر ہم حضور غوث پاک کا سنائیں تو کدھر سے جرم ہو گئے؟ یہ تو اللہ کا طریق ہے حضرت۔ سورہ یوسف شروع کرتے اللہ خود فرما رہے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص۔ قصے کا لفظ آیا حضرت، اور قصوں میں اللہ کہہ رہے ہیں سب سے سونا قصہ حضرت ہے، تو باتیں کرتا ہے۔ آج ہم حضور غوث پاک کی بات سنائیں تو قصے ہو گئے، تو قرآن بھی تو احسن القصص ہی کہہ رہا ہے نا حضرت ہیں؟ اس لیے پتر آج محنت کرو حضرت، ہاں اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہے حضرت، لیکن کیا ہے وہ ہمارا سارا کچھ نیٹ کی نظر ہو گیا، وہ ہمارا سارا کچھ موبائل کی نظر ہو گیا، اور چلے محنت کر، ہاں۔ اور وہ دیکھو اقبال کتنی سونی دعا کر رہے ہیں، اقبال کیا عرض کرتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا ہے وہی جام گردش میں لاسا کیا ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، محنت کرو پتر، خوب اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا۔ وہ حضرت سلطان باؤ نہیں فرماتے، آپ فرماتے ہو نہ کر ترلے خواج ہزر دے وہ تیرے اندر آب حیاتی ہو ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو،
وچ ہن بھیڑے وچ ہن جھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو. پھر اقبال بھی بولیا فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. محنت کرو یار پتر سرو گلنا چھڑ دو کسی دی نماز نہ چھٹے ہے اور با جماعت سونی کر کے رکھو داڑھی شریف ہے. لوگ لکھ گلاں کرن نہیں داڑیاں لے انج ہوندے نے پائی میں کسی دی داڑھی دا جواب نہیں دینا میں اپنی دا دینا ہے میاں. اگر کوئی داڑھی رکھ کے کچھ غلط کر رہا ہے تو وہ ہے اب اس کو دلیل بنا کے داڑھی رکھنی نہ چھوڑیں کوئی میں اس نے اپنی کا جواب دینا ہے میں نے اپنی کا دینا میاں ہے. خوب محنت کریں حضرت جی خوب محنت کریں حضرت. اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا اس کو ضائع نہ کریں ہیں جی. اب سجنے کے حوالے سے ہیں حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ٹھیک ہے جی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی وہ حاضر ایک بچی آئی اور آ کے نا اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول علیہ السلام اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ صرف یہی ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت قلب ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے. وہ کہتی نہیں ایک اور وجہ بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول علیہ السلام میں یتیم ہوں میری ماں بھی نہیں ہے ہیں جی میری ماں بھی نہیں ہے اور میری ایک دادی ہے بوڑھی اور وہ بھی آنکھوں سے نابین ہے. ہماری بکریاں ہیں اس کا دودھ بیچ کے ہی نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہمیں موجود تھے نا آپ روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے اور پھر وہ دودھ بیچ کے ہم گزارا کیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا. دادی اندھی ہے اس سے تو دودھ نکلے گا نہیں میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں میں نکال سکتی نہیں. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا کہ آئے آئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وانک لعلی خلق عظیم. آج کیا ہو گیا ہمیں یار جنہوں مرضی ہاتھ لا کے ویکھو وہی گسے چ حضرت ہے وہ چلیے لڑنے آئے ہم ہیں. اب ہم نے نبی علیہ السلام سے دور ہو کے اپنے گھر جہنم بنا لی حضرت. جاؤ کو گھر ڈھونڈو جے سکون ہو حضرت. بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑا ہوا ہے بہن بھائی کو گھسیٹ کے کچہری لا رہی ہے حضرت. سڑکوں پہ روز لڑائیاں ہو رہی ہیں حضرت. کیوں بلا ہم نبی علیہ السلام سے دور ہو گئے ہیں حضرت. حضور کی محبت تو یہ سکھاتی نہیں بندے. حضور کی محبت دیکھو یہ سکھاتی ہے بھائی خلیفہ رسول ہیں جناب صدیق اکبر اور یہاں کا کوئی رنگ نہیں کہ جعلی ووٹ لے کے جتنے نہیں لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. ہاں ہر ایک کو پتا تھا صدیق اکبر یار غار ہیں. ہاں سب کو یہ حدیث یاد تھی کہ حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا حضرت. ہاں اللہ اکبر. ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. ہاں ہر صحابی کے دل میں حضور سیدنا صدیق اکبر کی محبت کی شمع جل رہی تھی حضرت. سب کو پتا تھا انبیاء کے بعد افضل ترین ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں. اب ذرا سننا حضرت جب اپنے محبوب کا تذکرہ سنا تو رو پڑے اور رو کے اس بچی کو کہتے کہ آئے آپ نے فرمایا تو نہ رو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ ہے تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. آج کدھر گئی وہ باتیں حضرت ہیں وہ محبتیں کدھر جا رہی ہیں. اور نہ یار اسی لیے تو میں کہتا ہوں چلے ہو ہم سجا رہے ہیں ہم سج کوئی نہیں رہے ہیں. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں جناب صدیق 5 منٹ جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آگے چلا جاؤں.
اور یہ کوئی حسد نہیں تھا، یہ رشک ہوتا تھا حضرت جی، کوشش تھے بھائی مجھے قرب زیادہ مل جائے. لیکن پھر وہ وقت آ ہی گیا کہ حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا. حضرت ہیں میں اسپیشل جتنے نوجوان بچے ہو پتر، جتنے نوجوان بچے ہو، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، پتر آؤ آج یہی رنگ لے کے آئیں. ہاں ٹھیک ہے جی، چنڈ مارن والا بہادر نہیں ہوں، نہ مارن والا بہادر ہوں. اور پھر پاکستان میں ایک اور بھی رنگ ہے، چنڈ بھی تاں ہی مارنے اگے ماڑا ہوئے، تگڑا ہوئے تینوں کون مار دے. یہ بھی ایک بڑی ہے نا، یا تو ہوتا ہے نا تگڑے نو بھی کڈ سٹی ایک ہے، چنڈ ادو ہی وجنی جدو اگے ماڑا ہے. حضرت جی نہ یار، جدو ماڑا ہے ادو کدی بھی نہ ماری ہو. ہاں جی کدی بھی نہ ماری ہو. ہاں ماڑے نہ پیار کریا کرو، ہوندے ڈاڈے ہی نے انہیں ماڑے، لیکن پیار کریا کرو، پیار کرو، کچھ نہیں برداشت کر جایا کرو. میں ایک دن نہ حضرت جی وہ میری گڈی نہ کھوتے ریڑے لینے آ ماری، میں اتریا، خیر مجھے غصہ تو بڑا آیا، لیکن پھر میں کیا یار میں لوگوں کو کہنا نہ کریا کرو، اج اپنا بھی امتحان ہے. میں چپ کر، یہ بھی چیٹ لگی تھی وہ، ابھی آپ میری گاڑی دیکھو گے نا، ابھی اس کا سارا دروازہ رگڑا ہوا ہے. حضرت میں کہا یار میں لوگوں کو کہنا وہاں تے چل جان دے. حضرت میں بہرحال اسی طرح غصے میں تھا، میں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا کی ہویا ہی، میں جناب وہ کھوتے ریڑے نے گڈی روڑ چھڑی ہے. تو میں لگا ہاں پہلے انہوں سٹن، پھر میں نے فرمان لگے چنگا کیتے کھ نہیں آکھیا. میں کیوں؟ فرمان لگے شکریہ لیے معاف کر دی کہ تینوں کھوتے ریڑے تے نہیں ہوں باہڑیا، تینوں گڈی تے نہیں ہوں باہ چھڑیا. ہاں کبھی نہیں، محبت کرو، اپنے اللہ کا شکر کرو. جے چاہے اور کوئی میری طرح گاڑی پہ بیٹھا یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں ترم خاں تے گڈی تے بیٹھ گیا. بھائی تو ترم خاں کوئی بھی نہیں ہے، بس او دا فضل ہی ہے. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. یہ دے رنگ نے تینوں میاں کھ نہیں لگا دا ہے. جویں وہ ریڑی والے نو دی ماں نے جمیا، تیری ماں نے بھی تینوں انجی جمیا سی میاں. اگو مالک دے فضل نے تینوں ڈاکٹر بنا چھڑیا، تینوں انجینئر. اللہ لوگ حضرت جی فرعونوں والی باتیں کرتے ہیں لوگ. جی میں نے پڑھا ہے، میں چاچا جی تاں پڑھا ہے کہ امیر گھر پیدا ہوئے. جی میں نے محنت کی ہے. میں کہ شکر کرو اللہ نے دماغ دیتا دا ہی جی. نہیں جی میں راتوں کو جاگا ہوں. میں شکر کرو اللہ نے صحت دیتی دی جی. ہیں جی یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو کتوں بننا سی. لوگ فرعونوں والی باتیں کرتے ہیں. یہ مالک کے رنگ ہیں میاں. اس لیے یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں نا جن کو اللہ نے نوازا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، محبوب میرا نوکر غلطی کردہ ہے، کنی واری معاف کراں تے سزا دواں. فرمایا انس جنی واری تو چاہنا ہے نا تیرا اللہ تینوں معاف کرے، تو انہوں بھی کر دیا کر. یار ہم چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. میں کہتا ہوں اور پھر میں وہ کہوں وجہ نبی علیہ السلام سے دوری ہے. حضور نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھو. چلے ہو علماء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تم اپنے بھائی سے ناراض بیٹھے ہو، تم اپنی بہن سے ناراض بیٹھے ہو. اور قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا ان کو ستایا گیا ان سب کا ستایا جانا ایک پلڑے میں رکھ لو، اور جتنا تنہا تمہارے نبی کو ستایا گیا ایک پلڑے میں رکھ لو. ہمارے محبوب فرماتے ہیں میرا پلڑا بھاری ہوگا. کیا تمہیں ستایا کسی نے؟ کیا بات ہوئی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت جی ہم لے کے کوئی بھرا نو نہیں بلاندا، کوئی بہن نو نہیں بلاندا. سیرت کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھو حضرت تھوڑا ہوا یا اتنے خراب حالات پیدا کیے کہ حضور نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما گئے. اور کبھی میرے پاس اب وقت نہیں ہے، کبھی علماء کی بارگاہ میں آنا اور آ کے عرض کرنا حضور ہمیں وہ جملے بتاؤ جو حضور نبی علیہ السلام نے مکہ پاک کو چھوڑتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے تھے. کہ کتنا پیار تھا حضور کو شہر مکہ سے، کتنی محبت تھی حضور نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے. کیا وہ الفاظ سے جو حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے. اور یہ نہیں کہ وہ سلسلہ وہاں ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام مدینہ پاک ہجرت فرما گئے بس ختم ہو، نہ پیچھے گئے حضرت. بدر لڑی گئی، پھر بات ختم نہیں ہوئی، پھر پیچھے آئے، احد لڑی گئی. 70 حضور نبی علیہ السلام کے صحابی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سب سے حضور کے لاڈلے چچا حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ یہ نہیں کہ ان کی شہادت پہ اکتفا کیا گیا، مسئلہ کیا، ناک کاٹا، کان کاٹے، چہرہ بگاڑ دیا، پیٹ چاک کیا، آپ کا کلیجہ نکالا، چبایا گیا نہیں چبایا گیا، کہہ آ گئی حضرت. حضور کے جان نثار شہید کیے گئے. اور پھر ایک وقت آیا جب محبوب علیہ السلام فاتح ہو کے مکہ واپس آئے حضرت. کئی ہزار جان نثار ساتھ ہیں. اس دن وہ سارے ہی کھڑے تھے، سب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں.
ہیں حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیاں ہیں, کوئی کبھی کو میل نہیں دل میں لانا ہے. اسلام کلمہ حضور کی غلامی وہ چیز ہے, پہلے اگر کچھ ہوا ہو تو وہ سب کچھ دھو دیتی ہے حضرت, ٹھیک ہے جی. کبھی حضرت ہندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی باتوں کو نہیں لانا, نہیں. جس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پچھلا سارا کلیئر ہو گیا حضرت. کبھی کوئی, اور یہ نال سنت کا مزاج ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر ان میں کوئی بات تھی تو بندہ ان کو ڈسکس کر کے ان کی احانت کرے, ان کی تحقیق کرے, ان کی تصحیح کرے. یہ نہیں اہل سنت کا مزاج. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو خاموش رکھو. ہاں یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے, پیچھے جو ہوا کلیئر ہو گیا سارے کا سارا. حضرت ہندہ بھی کھڑی ہیں, حضرت ابو سفیان بھی کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں حضور نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے, لیکن قربان جاؤں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہیں. وہ رحمت للعالمین تھے, جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, جن کی آمد کی خوشی ہم مناتے ہیں, جن کے میلاد کی محفل میں ہم سارے آئے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم, یہاں تو بات ہی کچھ بھی نہیں ہوئی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم پکڑے بیٹھے ہیں, اپنے گھروں کو ہم نے جہنم بنا دیا. معاف کرو حضرت, معاف کرو. ہاں جی, دو باتیں سنا کے میں بس حضرت یہ دیکھو رنگ, میں کہتا ہوں یہ تھے صحیح میلاد کا مزہ لینے والے حضرت, جنہوں نے سجایا بھی اور جو سجے بھی. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش رہی سبقت لے جاؤں. اب فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھیں جو نبینہ تھیں, ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کی ڈیوٹی خود پہ لے رکھی تھی. اب روزانہ جاتے, جھاڑو دیتے, پانی بدلتے, سالن پکاتے, روٹی بناتے, کھلاتے, واپس آ جاتے. اگلے دن پھر اگر نہ ہوتے تو کسی کی ڈیوٹی لگا کے جاتے. وہ لکھا ہے ایک دن نا آپ کہیں جا رہے تھے, آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے. حضرت عمر فاروق نے سن لیا, آپ نے اس بندے سے کہا تو نہیں جانا, آج میں جانا ہے. اور اینج دی خدمت کرنی ہے کہ اماں ہوری بھی کہن خدمت آج ہی ہوئی ہے, خدمت تو آج ہوئی ہے صحیح. اب فرماتے میں گیا آہستہ آواز میں السلام علیکم کا تاکہ پتہ نہ لگے. اب فرماتے جا کے جھاڑو دیا, تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن پکایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, روٹی توڑی, نوالا سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگایا, اماں جی کہتے ہیں آج ابو بکر نہیں آیا ہے, آج ابو بکر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے, اور کہتی ہے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اور فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ چلا جب ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب ابو بکر آتے ہیں نا تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آئے. آئے یہ تھے حضرت جی سجنے والے بھی اور سجانے والے بھی ہیں. لیکن حضرت جی آج صرف ایک رنگ رہ گیا ہمارے پاس, خوب سجاؤ اور خوب سجو بھی, معاف کرنا سیکھو. اور جو میں نے کہا تھا دوسری بات, یہ میری اپنی بات ہے جو میں کہتا ہوں ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے حضرت. میں ایک دور رہا ہے تعلیمی دور تھا جب میں پینٹ کوٹ بھی پہنا کرتا تھا حضرت, ٹھیک ہے, اور میں تب بھی فاضل تھا, درس نظامی کی سند تب بھی میرے میں, لیکن میں جاب کرتا تھا کہیں کیونکہ ادھر لاہور میں آتا تھا یونیورسٹی میں, تو ظاہر اس کے اخراجات تھے بڑے. میں تب میرا یہ رنگ تھا حضرت جی تھوڑا سا, میں نا کیونکہ میں فارماسوٹیکل میں جاب کرتا رہا ہوں, یہ جو آتے ہیں نا بیگ پکڑ کے دوائیاں, وہ میں جو ہے نا ایک میرے مینیجر لاہور سے آئے تھے, میں نے انہوں ایک ڈاکٹر سے ملوانا تھا, ٹھیک ہے جی. وہ ہم ایک بار بھی گئے, ڈاکٹر صاحب نہیں ملے, گاڑی ہم نے کھڑی کی, ٹوکن کا 100 روپیہ دیا, لو جی دوسری بار پھر آئے, پھر نہیں ملے, تیسری بار پھر آئے. وہ میرے جو مینیجر صاحب تھے نا مجھے کہنے لگے کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں, ٹھیک ہے جی, آگے ہم 200 روپیہ ٹوکن کا ہی دے چکے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب نہ ملے تو 300 ہو جانا ہے. میں ذرا اندر دیکھ کے آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہیں تو میں آپ کو کال کروں گا, آپ بھی اندر آ جائیے گا, اگر نہیں تو میں واپس. اب اندر جا کے نا وہ بھی نہیں آ رہے تھے, میں باہر کھڑا تھا گرمی میں, اب دل میرا بھی نہیں ٹوکن پہ لگانے کو کر رہا تھا. وہ چلڈرن بچوں کا ہاسپٹل تھا ہمارے سیال کوٹے میں, الخدمت اس ہاسپٹل کا نام ہے. میں نے تھوڑی سی ہاسپٹل سے آگے گاڑی کھڑی کی, ٹوکن پہ نہیں لگائی, اور میں اتر کے نہ جانے لگا. آپ کو پتہ ہے بچوں کا ہاسپٹل ہو تو باہر بچوں کے کھلونے غباروں والے کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں. وہ باہر نے ایک بندہ غبارے بیچ رہا تھا, میں جب گزرنے لگا نا تو ظاہر داڑھی بھی تھی, سر پہ میں نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی, تو مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے حضرت صاحب ایتھے گڈی نہ کھلارو, ایتھے اگے بھی 2-3 گڈیاں انجی چکیاں گئیاں نے, تے گڈی ٹوکن تے لا لو. مجھے کچھ غصہ ڈاکٹر صاحب پہ بھی تھا, کچھ مینیجر پہ بھی تھا, اور کچھ 200 روپے والا بھی تھا.
میں نے وہ چک اس پہ نکالا، جیسے ہمارے پاکستان میں کرتے ہیں، پولیس والے پہ کسی کو غصہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ناظم صاحب پہ کسی کو غصہ نہیں آتا، ایم این اے پہ کسی کو غصہ نہیں آتا، ایم پی اے پہ کسی کو نہیں آتا. جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں ان کو پتہ کن پہ آتا ہے؟ امی جی پہ. بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ آتا ہے نا امی تے غصہ بڑا. ہاں، اور جتنے اسی ویاہے بیٹھے ہیں سانوں پتہ کدے تے آندا ہے؟ بڈھی تے. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، یہ ہمارا آئینہ ہے ادھر جی. جن جوان منڈے بیٹھے نے انہاں نوں امی تے آئے گا، ابو تے نہیں آئے گا کدی. پتہ ہے ابو نے کو کٹ کے سٹنی ہے، وہ بیچاری ماں ہے، اور سانوں ہی پتہ ہے بڈھی ہے، انہیں بولنا کوئی نہیں ہے. کیا ہو گیا یار ان لوگوں کو، کیا ہو گیا حضرت؟ میں نے بھی وہی کیا حضرت، میں نے سارا غصہ اس پہ نکال دیا. میں نے کہا شکل ویکھی اپنی، چپ کر کے پکانے ویچ لگا تو منو مشورہ دین، گڈی چکی جانی میری چکی جانی، تینوں کی تکلیف ہے؟ وہ میں اس کو کہہ کے اندر چلا گیا. پھر اندر جا کے کیا ہوا؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اندر جا کے نا نفس نے ملامت کی، اب شرما ہے کی کیتا ہی، وہ چارہ پکانے ویچنا رہی، انہوں چک جڑا نہ چڑھے ہی. بہرحال اللہ کا شکر، علم دین کام آیا، علم نافع نے فائدہ دیا حضرت. بڑی ہمت کر کے نا میں نے باہر جا کے اس کو گلے لگا لیا، اور میں بھی رو پڑا تو وہ بھی رونے لگ پڑا. میں نے کہا یار منو معاف فرما، غلطی ہو گئی. لیکن حضرت جی وہ جو اس نے جواب دیا نا، وہ میں آپ سب کو بتا کے جا رہا ہوں حضرت جی. اس نے پتہ مجھے آگے جواباً کیا کہا؟ مجھے کہنے لگا بہو جی کانوں معافی منگن دے دیو، اسی غریب تے جمے تڑے امیراں دیاں گالاں کھان لئیاں ہیں. آؤ اپنا مزاج بدلیں یار، آؤ محبت کریں. آج پاکستانی عدم برداشت کا شکار ہیں، ہم میں برداشت ہی کوئی نہیں ہے. آؤ یار، ہم میلاد والے ہیں، ہم درود والے ہیں یار، ہم اہل سنت ہیں، ہم بزرگوں والے ہیں، ہم بابا فرید والے ہیں، ہم غوث پاک والے ہیں یار. آؤ یار، ہمارے پاس اتنی نسبتیں ہیں، اور نسبتوں سے کچھ تو رنگ لیں یار. آؤ محبت کریں حضرت، آؤ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. اقبال نے بھی کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آؤ یار محبت کریے، آؤ محبت کریے، آؤ محبت کریے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب آپ نے مجھے راستہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، باقی آپ اپنا سلسلہ جاری